اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کا 5واں حصہ بیان کیا جائے گا، سفیانی کی واپسی۔ جب مکے کے راستے میں سفیانی کا لشکر زمین کے اندر زندہ درگور ہو جائے گا تو اس وقت سے سفیانی کا ستارہ غروب ہونے لگے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ستارہ چمکنے اور آگے بڑھنے لگے گا۔ روایات میں سفیانی کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد کسی مہم کا ذکر موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ حجاز میں سفیانی کے کردار کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کا احتمال بھی موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں سفیانی کی کچھ فوجیں فلاں کی اولاد یعنی حاکم حجاز کی فوجوں کے ہمراہ باقی ہوں، جن کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اپنے چند ہزار فوجیوں کے ہمراہ جنگ کریں گے اور مدینہ کو ان سے آزاد کرائیں گے۔ جس طرح بھی ہو، حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ کو آزاد کرائیں گے، حجاز کے اندر مخالف افواج کو شکست دیں گے اور سفیانی کا لشکر حجاز میں آپ سے شکست کھا کر عراق اور شام کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا، کیونکہ احادیث میں ہے کہ عراق میں سفیانی کے لشکر کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر انصار خراسانیان کے لشکر کی جنگ ہوگی۔ جنگ اہواز۔ یہ طبیعی بات ہے کہ جب عراق میں سفیانی کا لشکر ایرانیوں اور امام مہدی علیہ السلام کے فوجیوں سے شکست کھا جائے گا تو پورا کا پورا عراق امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں شامل ہو جائے گا۔ روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی افواج یعنی خراسانیوں کی عراق میں سفیانیوں کے لشکر کو شکست دے کر وہاں پر مستعر ہوں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ خراسان سے جو سیاہ جھنڈے اٹھیں گے وہ کوفے کی طرف آئیں گے اور وہاں پر مقیم ہوں گے، اور جب حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہ بیعت کے لیے وفد آپ کی طرف روانہ کریں گے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 217۔ بعض روایات میں باب استہر کے مارکے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ یہ بڑا مارکہ ہوگا جو سفیانی کے لشکر کے ساتھ لڑا جائے گا۔ استفہر جنوبی ایران اہواز کے علاقے میں ایک پرانا شہر ہے کہ جو صدر اسلام میں آباد تھا۔ یہ شہر تیل سے مالا مال ہے اور مسجد سلیمان کے نزدیک اس کے آثار موجود ہیں۔ دو روایتوں میں جگہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ ایرانی افواج بیضا استفہر یعنی سفید استفہر کی جگہ جمع ہوں گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مسجد سلیمان شہر کے قریبی ٹیلے ہیں کہ جن کو فارسی میں کوہ سفید کہا جاتا ہے، بلکہ 2-3 روایتیں ایسی بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جب حجاز سے امام مہدی علیہ السلام عراق کی طرف آئیں گے تو آپ سے پہلے بیضا استفہر میں اتریں گے۔ یہاں پہ یہ ایرانی افواج آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی اور آپ کی قیادت میں سفیانی کے لشکر کے خلاف بیضا استفہر کے مارکے کو فتح کریں گے۔ اس فتح کے بعد امام مہدی علیہ السلام عراق میں نور کے 7 قبوں میں داخل ہوں گے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ان میں سے کس ایک میں ہوں گے۔ یہ ہم حرکت ظہور کے باب میں ذکر کریں گے۔ ابن حماد کے مخطوطہ صفحہ 86 میں علی علیہ السلام سے ہے کہ جب سفیانی کا لشکر کوفہ جائے گا تو وہ اہل خراسان کی تلاش میں لشکر روانہ کرے گا اور خراسان والے حضرت مہدی علیہ السلام کی طلب میں نکلیں گے۔ پس حضرت مہدی علیہ السلام اور سیاہ جھنڈوں کے ساتھ ہاشمی کے جن کے آگے شعیب بن صالح ہوں گے ملاقات کریں گے۔ پھر حضرت مہدی علیہ السلام اور سفیانی کے لشکر کے درمیان باب استغفر پر بڑی جنگ ہوگی کہ جس میں سیاہ جھنڈے غالب آئیں گے اور سفیانی کا لشکر بھاگ کھڑا ہوگا۔
بس اس وقت لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کی تمنا کریں گے اور آپ کو طلب کریں گے۔ اس وقت ایرانی عوام امام مہدی علیہ السلام کی طلب میں نکل کھڑے ہوں گے تاکہ آپ کی بیعت کریں اور آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ جنگ لڑیں، اور جنوبی ایران جو کہ حجاز کی حدود کے نزدیک ہے اس کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ حجاز کے صحرائی حدود اور خشکی کا راستہ بصرہ کے نزدیک ہے۔ بس ان کے قائد ہاشمی خراسانی امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حجاز کو آزاد کرانے کے بعد جنوب ایران کی طرف آئیں گے اور آ کر ان سے ملیں گے۔ پس یہ مذکورہ معرکہ ہوگا کہ جس کی طرف روایات میں اشارہ ہے۔ اس مرتبہ سفیانی کی افواج جنوب ایران اور عراق میں داخل ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس مرتبہ سفیانی اپنے مغربی اتحادیوں کے ہمراہ خلیج اور بصرہ کے راستے داخل ہو، جیسا کہ عنقریب اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ عراق میں جنگ لڑنے کے لیے سفیانی تمام اطراف میں اپنی افواج بھیجے گا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ عراق میں اپنی افواج کو پھیلا دے گا اور عراق ایرانی حدود پر اپنی افواج کو پہنچا دے گا۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ سفیانی اور اس کے مغربی اتحادیوں کی افواج خلیج میں موجود ہوں گی اور سفیانی اس مرتبہ بحریے کا استعمال کرے گا۔ بعد والی آیت امام مہدی علیہ السلام کے جنوب میں آنے کو بیان کرتی ہے۔ باب استفر یا بیضہ استفر کے معرکے کا ذکر ہے، لیکن اس روایات کے متن میں جھول ہے۔ کوفہ اور بغداد میں داخل ہونے کے بعد سفیانی اپنی افواج کو اطراف میں پھیلا دے گا۔ دریا کے پیچھے سے خراسان والوں کا لشکر اسے اچانک آ لے گا۔ بس مشرق والے یعنی سفیانی کے لشکر کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اور جب اسے یہ خبر ملے گی تو وہ ایک بڑا لشکر استفر کی طرف روانہ کر دے گا۔ پس وہ یعنی سفیانی اپنی افواج کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور ہاشمی کے ساتھ بیضہ استفر میں ملاقات کرے گا، اور ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ سواریوں کے پاؤں خون میں ہوں گے۔ پہلی روایت بتاتی ہے کہ احواز کے معرکے میں سفیانی کی شکست کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ ہر طرف سے حضرت مہدی علیہ السلام کے موالی حرکت کریں گے اور حضرت کی بیعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ بہرحال حجاز کی شکست کے بعد سفیانی کے جتنے بھی معرکوں کا تذکرہ روایات میں ہوا ہے، اس سے یہ بات واضح ہے کہ سفیانی کی شکست اور سقوط آغاز اسی معجزے کے بعد سے شروع ہو چکا ہوگا۔ کوشش یہ ہوگی کہ وہ شام میں اپنی حکومت کے بجائے فلسطین اور قدس کی آخری دفاعی لائن کو مضبوط کریں اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ لڑنے کی پوری تیاری کریں۔ روایات میں فلسطین و قدس کی آزادی کے لیے سفیانی کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے علاوہ کسی اور معرکے کا ذکر نہیں۔ اس جنگ میں شکست کے بعد نہ صرف سفیانی کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس کے اتحادی مغربی ممالک اور یہود کو بھی شکست ہوگی۔ فتح قدس اور سفیانی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑی جنگ میں سفیانی بہت ساری مشکلات سے دوچار ہوگا۔ الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شام میں عوامی حمایت کمزور پڑ جائے گی۔ سفیانی اور اس کی حکومت کو سہارا دینے والی جتنی بھی طاقتیں ہوں گی، شام کے لوگ بہرحال مسلمان ہوں گے۔ وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے معجزات و کرامات دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے ملک کے سرکش سفیانی کی پے در پے شکستوں کا بھی مشاہدہ کریں گے، اور سفیانی کہ جو دشمنان اسلام کی خدمت کر رہا ہوگا وہ بھی ان کے سامنے ہوگا۔ بس ان کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام سے محبت کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ سفیانی اور اس کی سیاست سے نفرت ہوگی، بلکہ میرے نزدیک ایک وسیع پیمانے پر امام مہدی علیہ السلام سے محبت کی لہر دوڑ جائے گی، اور ولا کی حرکت سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین میں شروع ہوگی، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر شام کی طرف بڑھیں گے اور مرج غزرہ میں آ کے پڑاؤ ڈالیں گے۔ یہ جگہ دمشق کے اطراف و اکناف میں شمار ہوتی ہے اور دمشق سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بات کم از کم اس بات پر تو ضرور دلالت کرتی ہے کہ سفیانی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے سے عاجز ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کی پیش قدمی کو روک نہ سکے گا، بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ سفیانی اپنے دارالحکومت دمشق کو خالی کر دے گا اور فلسطین کی سرزمین پہ چلا جائے گا اور وادی رملہ کو اپنی افواج اور حکومت کا ہیڈ کوارٹر بنائے گا، جہاں پر روم اور مارکتہ روم یعنی مغربی افواج پہلے پہنچ چکی ہوں گی۔ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دمشق کے باہر مرج عذرہ میں کچھ دیر رکیں گے، یہاں تک کہ شام کے ابدال اور مومنین جو ابھی تک آپ سے نہ ملے تھے وہ آ ملیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام سفیانی سے خواہش کریں گے کہ وہ شخصی طور پر حضرت سے آ کے ملے، گفتگو کرے۔ پس دونوں میں ملاقات ہوگی۔
حضرت مہدی اس پر اپنا اثر ڈالیں گے، وہ مان جائے گا اور پورا علاقہ حضرت کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لے گا، لیکن اس کے قریبی اور اس کے پشت پہ جو ہوں گے وہ اسے ڈانٹ پلائیں گے، اس کو لعنت کریں گے، اس طرح وہ اپنے اس ارادے سے پھر جائیں گے۔ روایات میں جو ہم اس قسم کی باتیں پڑھتے ہیں، اس کی کوئی سیاسی تفسیر سوائے اس کے نہیں ہو سکتی کہ سفیانی عوامی ہمدردی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور عوامی لہر امام مہدی علیہ السلام کی تائید میں ہوگی۔ بلکہ بعض روایات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ سفیانی کے لشکر کے بعض یونٹ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور آپ کے لشکر میں آ کے شامل ہو جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ پھر حضرت مہدی علیہ السلام کوفہ آئیں گے، پس اس جگہ لمبا قیام کریں گے جیسا کہ خدا چاہے گا، یہاں تک کہ مکمل غلبہ کریں گے۔ پس آپ اور آپ کے ہمراہی مرج عذرا آئیں گے، اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ مل چکے ہوں گے۔ سفیانی اس وقت وادی رملہ میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب ملیں گے اور وہ دن ابدال کا دن ہوگا، جو شیعہ آل محمد سفیانی کے ہمراہ ہوں گے وہ ادھر سے نکل کر ادھر آ جائیں گے، اور جو سفیانی کے آدمی ادھر تھے وہ نکل کر سفیانی کے پاس چلے جائیں گے، اور ہر آدمی اپنے جھنڈے کی طرف جائے گا۔ یہ دن ابدال کا دن ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 224۔ مخطوطہ ابن حماد میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سفیانی حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے لشکر بھیجے گا جو کہ بیدا کی زمین میں دھس جائے گا، اور یہ خبر جب شام والوں کو ملے گی تو اپنے خلیفے سے کہیں گے کہ مہدی خروج کر چکے ہیں، پس تو ان کی بیعت کر لے اور اس کی اطاعت میں داخل ہو جا، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ پس وہ وفد کو بیعت کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے پاس بھیجے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس میں اتریں گے۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 96۔ یہ روایت اس عمومی لہر کو واضح کرتی ہے کہ کس قدر عوامی حمایت حضرت مہدی علیہ السلام کے حق میں اور سفیانی کی مخالفت میں ہوگی۔ امام مہدی کہیں کہ میرے پاس ابن ام کو بھی بھیجو تاکہ میں اس سے یہ بات کروں، پس سفیانی آئے گا اور آپ سے بات کرے گا اور حکومت آپ کے حوالے کر دے گا، بیعت کرے گا۔ جب سفیانی اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا تو وہ اس کو ان کی بیعت پہ شرمندہ کریں گے، اور وہ کلب قبیلہ والے ہوں گے جو ان کے اخوال یعنی ننیالی ہوں گے۔ پس وہ اپنے فیصلے سے پھر جائے گا اور اس کی اطلاع حضرت مہدی کو دے گا، پس حضرت مہدی اس کی بیعت چھوڑنے والی بات کو مان لیں گے، یعنی پھر سفیانی اپنا لشکر جنگ کے لیے آمادہ کرے گا اور مکمل تباہی۔ پس حضرت مہدی علیہ السلام جنگ میں اسے شکست دیں گے اور اللہ تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں روم کو بھی شکست دے گا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ 97۔ پس اس کے قبیلے والے عوامی لہر کے مقابلے میں اس کی حکومت بچانے کی کوشش کریں گے اور سفیانی پہ زور دیں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کرے، اور اس کے پیچھے یہود اور روم ہوں گے، جیسے پہلے والی روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سفیانی موقف و کامیاب نہیں ہوگا اور اس عوامی لہر سے فائدہ اٹھا سکے، اور جو موقع امام مہدی علیہ السلام نے اس کو دیا تھا اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اور شام کے مسلمان اس کی حکومت کا تختہ الٹنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پس سفیانی اور اس کے اتحادی ایک بڑے معرکے کی تیاری کریں گے اور جنگ عظیم ہوگی جو عکا سے انطاکیہ کے ساحل تک اور خشکی میں دمشق سے فلسطین و قدس اور تبریہ تک پھیلی ہوگی۔ پس خداوند کا غضب حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا غضب سفیانی اور اس کے لشکر پہ اترے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سفیانی اور اس کے اتحادی یعنی روم و یہود کا ستارہ گردش میں آئے گا اور ان کی شکست فاش ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا ایک سپاہی سفیانی کو گرفتار کر کے بے بحیرو تبریہ یا قدس کے پاس قتل کر دے گا، اور اس طرح سرکش کا خاتمہ ہوگا جس نے 15 مہینے کی حکومت میں ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہوگا کہ جن کا ارتکاب طولانی سالوں میں بھی حکمران نہ کر سکے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ قدس میں داخل ہوں گے۔ یمن امام مہدی علیہ السلام کے لیے حالات سازگار بنانے کی خاطر یمن پر اسلامی انقلاب کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث بالکل صحیح سند والی ہیں۔ یہ احادیث اس بات کی تاکید کرتی ہیں اس انقلاب کو ضرور ہونا ہے، اور اس انقلاب کی توصیف اس طرح کرتی ہیں کہ یہ ہدایت کا پرچم ہوگا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ بلکہ بعض روایات تو یہ بتاتی ہیں کہ زمانہ ظہور میں اٹھنے والے ہدایت کے پرچموں میں یہ پرچم سب سے زیادہ ہدایت والا ہوگا، اور تاکید کرتی ہے کہ اس انقلاب کی ضرور مدد کی جائے گی، جس طرح ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کی مدد کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، بلکہ
اس انقلاب کی مدد اور تائید کے بارے میں زیادہ تاکید ہے۔ احادیث میں اس انقلاب کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ رجب میں ہوگا اور سفیانی کے خروج کے زمانے میں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے چند مہینے پہلے ہوگا اور اس انقلاب کا مرکز اور اس کا دارالحکومت صنعا ہوگا۔ روایات میں اس کے قائد کا نام یمانی مشہور ہے اور بعض روایات میں اس کا نام حسن یا حسین بھی آیا ہے، اور یہ کہ وہ زید بن علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، لیکن اس مضمون کی روایت کی متن اور سند پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یمانی کے انقلاب کے متعلق اہم احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے 5 نشانیاں حتمی ہیں۔ پہلا یمانی کا خروج، دوسرا سفیانی کا خروج، تیسرا آسمانی آواز، چوتھا نفس زکیہ کا قتل، اور پانچواں زمین کا لشکر سمیت بیدا میں دھس جانا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 204۔ امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ سفیانی، یمانی اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں، ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن میں ہوگا۔ اس کے نظام خضر کے نظام کی طرح ہوگا، ایک دوسرے کی پیروی میں آئے گا، ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، ہر طرف حرج یعنی جنگ ہوگی، تباہی ہے جو ان کے ہمراہ ہو۔ یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا کوئی پرچم نہیں، یہ حق کا پرچم ہے، کیونکہ یہ تم کو تمہارے صاحب یعنی امام زمانہ کی دعوت دے گا۔ جب یمانی خروج کرے تو لوگوں پر اسلحہ فروخت کرنا حرام ہوگا، بس جب یمانی خروج کرے تو اس کی طرف اٹھ جاؤ، کیونکہ اس کا پرچم ہدایت کا پرچم ہوگا۔ کسی مسلمان پہ جائز نہیں کہ وہ اس پرچم کو لپیٹنے یعنی کہ اس کے خلاف ہو، پس جو بھی ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ حق کی دعوت دے گا، راہ مستقیم کی دعوت دے گا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 93 پر غیبت نعمانی کے حوالے سے درج ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امر یعنی امام زمانہ کے ظہور سے پہلے سفیانی، یمانی اور مروانی اور شعیب بن صالح کا خروج ہے۔ بس کس طرح یہ شخص یعنی محمد بن ابراہیم یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوے دار یہ بات کہ وہ قائم ہے کہتا ہے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 233۔ اس روایت میں مروانی سے مراد ہو سکتا ہے البقا ہو یا مروانی خراسانی کی تحریک ہو، یعنی مروانی کی جگہ لفظ خراسانی تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 کا خروج یعنی خراسانی، سفیانی اور یمانی ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن میں، اور ان میں یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا پرچم کوئی اور نہیں۔ یہ پرچم ہدایت کرے گا حق کی طرف۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 210۔ یہ بھی بعید نہیں کہ اس سے مراد یمانی ہی ہو۔ پھر ایک بادشاہ خروج کرے گا کہ صنعا سے اس کا نام حسین یا حسن ہوگا، پس وہ اپنے خروج کے ذریعے فتنوں کے سیلاب کو ختم کر دے گا، وہ بابرکت اور پاکیزہ ظہور کرے گا اور اپنے نور سے تاریکیوں کو ختم کر دے گا، مخفی و پوشیدہ حق کو ظاہر کرے گا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 187۔ انقلاب یمانی۔ اس انقلاب کے کردار کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا تمہیدی انقلاب ہوگا، اور یمن میں ہونے کی وجہ سے حضرت کی حرکت اور حجاز میں آپ کے ظہور کی مدد کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ احادیث شریفہ میں یمانیوں کے اس کردار کا تذکرہ نہ ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا، یہ شاید اس لیے ہوتا کہ اس انقلاب کی حفاظت کی جا سکے اور اسے نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ ہم قریب امام کے ظہور کی حرکت میں اسے بیان کریں گے۔ آپ کا لشکر عمدہ طور پر آپ کے یمانی اور حجازی انصاریوں پہ مشتمل ہوگا۔ دوسرا، یمانیوں کے عراق میں کردار کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ سفیانی کے عراق پر حملے کے بعد یمانی افواج عراق میں داخل ہوں گے۔ ایرانی اور یمانی افواج مل کر سفیانی افواج کا مقابلہ کریں گے۔ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفیانی کے لشکر کے ساتھ یمانی افواج کی جنگ حقیقت میں ایرانی افواج کی مدد ہوگی، کیونکہ روایات بتاتی ہیں کہ سفیانی کے مد مقابل مشرق والی افواج بھی خراسانیوں کی فوجیں ہوں گی، یمانی اس کی مدد کرنے کے بعد واپس یمن میں آ جائیں گے۔ تیسرا، ایک طبی امر یہ بھی ہے کہ یمانیوں کا حجاز کے علاوہ خلیج میں بھی بنیادی کردار ہوگا، اگرچہ روایات میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ ظہور کے واقعات کی طبیعت اور مزاج اور علاقے کی جغرافیائی حیثیت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یمن، حجاز اور خلیجی ریاستوں کی حکومت امام مہدی علیہ السلام کے تابع یمانی قوات کے سپرد ہوگی۔ چوتھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یمانی کا پرچم خراسانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت والا ہوگا، جبکہ عام طور پر خراسانی
اور مشرق والوں کے پرچم کا تذکرہ یہ بھی ہے کہ وہ ہدایت کے پرچم ہیں، ان کے مقتولین شہید ہیں، اور یہ کہ اللہ ان کے ذریعے دین کی تائید فرمائے گا۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے وزراء میں دوسروں کی بنسبت ایرانی زیادہ ہوں گے، اور آپ کے اصحاب میں ان کی کثرت ہوگی۔ انہی میں سے امام مہدی علیہ السلام کی افواج کے کمانڈر شعیب بن صالح ہوں گے۔ باوجود یہ کہ ایرانیوں کا دور امام مہدی کے لیے تمہیدی حوالے سے انتہائی وسیع ہے، ہر سطح پر ان کا وسیع کردار ہے، اس کے علاوہ سبقت کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہے، قربانیاں بھی ان کی طرف سے پہلے پیش کی جائیں گی، بہت زیادہ قربانیاں دی جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا معاملہ ان کی حرکت کے آغاز سے شروع ہوگا۔ اس سبب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ روایات میں یمانی کے انقلاب کو اور اس کے پرچم کو ایرانیوں کے انقلاب اور پرچم سے زیادہ ہدایت والا کہا گیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یمانی اپنی سیاسی قیادت اور یمن کے ادارے میں جو اسلوب اپنائے گا اور وہ اسلامی اداری طرز کے زیادہ قریب ہوگا اپنی سادگی اور پختگی کے حوالے سے، جبکہ ایرانیوں کی حکومت معمول کی پیچیدگیوں سے خالی نہیں ہوگی۔ پس دونوں تجربوں میں یہ فرق ہوگا کہ یمانی کا نظام سادہ قبائلی انداز کا ہوگا جو کہ یمن کی خاصیت ہے، جبکہ ایرانی معاشرے میں تہذیب و تمدن وراثت کا بھی عنصر شامل ہوگا۔ دوسری وجہ کہ یمانی کا انقلاب اس حوالے سے زیادہ ہدایت والا ہوگا کہ وہ اپنے اداری سسٹم میں واضح اور دو ٹوک سیاست کو استعمال کریں گے۔ مخلص بیدار افراد اختیار کرنے کے حوالے سے، اس طرح ان پہ نظر رکھنے کے حوالے سے، یہ وہ سیاست ہے کہ جس کا اسلام حکم دیتا ہے کہ جو ولی امر مسلمین اپنے ملازموں اور کارندوں کے ساتھ کرا، جیسا کہ امام امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا تو اس کے لیے جو عہد نامہ لکھا اس میں یہ ہدایت دی ہے کہ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کی صفات ہے، اپنے کارندوں پر سخت ہوں گے، مساکین پر مہربان ہوں گے، جبکہ ایرانی اس سیاست کو نہ اپنائیں گے۔ مسلمانوں کے مفادات کی خاطر خائن یا کوتاہی کرنے والے افسر کو لوگوں کے سامنے سزا نہ دیں گے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، بلکہ وہ ڈریں گے کہ ان کا یہ قدم حکومت کو کمزور کرنے کا سبب نہ بنے، جو کہ اس وقت اسلام کا وجود ہوگی۔ تیسرا یہ کہ یمانی کا پرچم اس حوالے سے زیادہ ہدایت والا ہوگا کہ وہ جو عالمی اسلامی بنیاد اور منصوبہ پیش کرے گا وہ بہت سارے ثانوی عنوانوں کا لحاظ نہ کرے گا۔ ہم عصر زمانے میں جو اصطلاحین اور لین دین چل رہا ہے، جو سیاسی مفاہیم روزمرہ استعمال ہو رہے ہیں ان کا لحاظ نہ کرے گا، یعنی ڈپلومیسی نہ کرے گا، جس کے بارے میں ایرانی انقلاب مستعد ہے کہ وہ ان امور کا لحاظ کرے۔ اگلا وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ واضح اور وزنی بات یہ کہ یمانی کا انقلاب اس لیے زیادہ ہدایت والا ہوگا کہ براہ راست امام مہدی علیہ السلام سے رہنمائی کا شرف حاصل کرے گا، بلکہ وہ بلا واسطہ امام مہدی علیہ السلام کی حرکت کا حصہ ہوگا۔ یہ کہ یمانی امام زمانہ علیہ السلام سے لیکن ایرانیوں کا جو تمہیدی انقلاب ہے اس کی عوام کی تعریف ہے کہ وہ سیاہ پرچموں والے ہیں، مشرق والے ہیں، مشرق کی قوم، ان کے قائدین کی تعریف کم ہے سوائے شعیب بن صالح کے کہ اس کا پرچم دوسروں سے ممتاز ہوگا، باقی علمداروں میں وہ امتیازی حیثیت رکھتا ہوگا، اور اس کے ضمن میں خراسانی کی تعریف آئی ہے۔ اس سے بھی اس کی تائید ہے کہ یمانی کا انقلاب نسبتاً ایرانیوں کے تمہیدی انقلاب کے امام کے ظہور سے زیادہ قریب ہوگا، حتیٰ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ سفیانی سے پہلے ایک یمانی خروج کرے گا کہ جو یمانی موعود کے لیے تمہید کا کام دے گا، اس کے لیے زمین ہموار کرے گا، تب بھی ایرانیوں کا انقلاب قم کے ایک مرد کے ہاتھوں پہلے ہوگا، نہ صرف پہلے ہوگا بلکہ پہلا تمہیدی انقلاب ہوگا جس سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا آغاز ہوگا، اور اس کا آغاز مشرق سے ہوگا، اور اس کے آغاز اور خراسانی اور شعیب کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 20 سال یا 50 سال یا جو خدا چاہے گا۔ یہ آغاز فقہا کے اجتہاد، ان کے سیاسی وکلاء اور نمائندگان کے اجتہاد کی بنیاد پہ قائم ہوگا۔ اس انقلاب کو وہ صفائی، پاکیزگی، عمدگی حاصل نہ ہوگی کہ جو یمانی کے انقلاب کے لیے مہیا ہوگی، یعنی وہ براہ راست امام مہدی علیہ السلام سے ہدایت لے گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ متعدد یمانی ہو اور ان میں سے جو دوسرا ہو وہ یمانی موعود ہو۔ تحقیق روایات نے نص کر دی ہے کہ یمانی موعود سفیانی کے ہمزمان ظہور کرے گا، لیکن ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے جو یہ بتاتی ہے کہ سفیانی سے پہلے مصری اور یمانی خروج کریں گے۔ کتاب بحار الانوار صفحہ 52 جلد 52 اور صفحہ 210 اس پر غیبت طوسی سے نقل کیا ہے۔ بنابراین یہ جو یمانی اول ہے یہ یمانی موعود کے لیے تمہیدی کام کرے گا، جس طرح قم کا مرد جو ایرانیوں کے تمہیدی انقلاب میں خراسانی اور شعیب بن صالح کے لیے زمین ہموار کرے گا۔
یمانی اول کے خروج کا وقت تو روایات نے اتنا بتایا ہے کہ سفیانی کے خروج سے پہلے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سفیانی کے خروج سے تھوڑا پہلے یا اس سے کئی سال پہلے ہو۔ اسی حوالے سے قاصر عینہ بے انہا والی روایت ہے کہ جس کو البحار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے سفیانی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ کس طرح خروج کر سکتا ہے جبکہ قاصر عینہ بصنعاء میں ابھی خروج نہیں کیا ہے۔ یہ روایت کیونکہ ابتدائی مصادر میں وارد ہوئی ہے ہم کو متوجہ کرتی ہے غیبت نعمانی میں روایت، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، پس سفیانی سے پہلے جو یمانی خروج کرے گا اس کی طرف اشارہ ہو، اور یہ یمانی اول اس یمانی موعود کے لیے جو سفیانی کے زمانے میں خروج کرے گا تمہیدی کام کرے گا۔ مصر اور زمانہ ظہور۔ واقعات مصر۔ ملاحم یعنی حوادثات کے متعلق مصر کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پہلی وہ احادیث کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مصر کی فتح کی بشارت دی ہے۔ دوسرا، فاطمیین کے انقلاب میں مغرب والوں کا مصر پہ غلبہ حاصل کرنا۔ تیسرا، حضرت مہدی علیہ السلام موعود کے زمانہ ظہور کے بارے میں مصر میں فتنوں اور ملاحم کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ فاطمیین کے مصر میں حکومت قائم کرنے والی احادیث کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں یہ بات ہے کہ مغرب کا لشکر مصر میں داخل ہوگا۔ ان دونوں میں جدائی کس طرح ڈالیں گے تو واضح ہے کہ جو عصر ظہور کے واقعات سے مربوط ہے ایسے حوادث کے بارے میں ہیں جو عصر ظہور میں ہونے ہیں تو ان کو زمانہ ظہور کے واقعات میں شامل کر لینا چاہیے، جیسے کہ سفیانی کا خروج وغیرہ۔ اس اصول کو مد نظر رکھیں تو کچھ احادیث باقی رہ جاتی ہیں کہ جن میں مصر کے واقعات و حوادث کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعات امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور سے متعلق ہیں۔ یہاں پر ہم چند احادیث کو نمونے کے طور پہ درج کرتے ہیں۔ مصر والے اپنے سربراہ کو قتل کر دیں گے، یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیوں میں وارد ہوئی ہے۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 175 الارشاد سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک تعبیر اور بھی ان احادیث میں ہے کہ جس کا ذکر آج کل عام ہے۔ حدیث میں ہے کہ بالمصر اپنے سادات کو قتل کریں گے، اور حدیث ہے سادات کے ملک پر غلاموں کا غلبہ ہوگا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 176۔ عام لوگوں میں یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ روایات میں لفظ سادات سے مراد انور سادات ہے جسے قتل کر دیا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ روایات میں سادات سے مراد سربراہان اور حکمران ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کا نام، اور جس سربراہ کے قتل کا ذکر روایت میں ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہے۔ وہ ایک لشکر یا کئی لشکروں کے مصر میں داخل ہونے کے بارے میں ہے، یعنی اس قتل کے بعد اہل مغرب اور یورپی ممالک کے لشکر کے داخلے کی بات ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس کا قتل شام والوں کے اپنے سربراہ کے قتل کے ہم زمان ہوگا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ 185 میں ابن حجر کی المختصر سے نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 16ویں نشانی یہ ہے کہ آپ سے پہلے شام اور مصر کے حکمران قتل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مصر کے حاکم کے قتل کا تعلق اس روایت سے ہو جو ایک مصری شخص کی بات کرتی ہے کہ وہ انقلاب لائے گا اور سفیانی سے پہلے اس کا خروج ہوگا۔ سفیانی سے پہلے ایک مصری اور ایک یمانی خروج کرے گا۔ کتاب بہار جلد 52 صفحہ 210۔ یہ بہت سارے کمانڈروں کا کمانڈر یعنی کمانڈر ان چیف ہوگا، جس کے متعلق بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ مصر میں اٹھے گا اور حالت جنگ کا اعلان کرے گا، آمادے باش کا حکم دے گا، اور مصر میں کمانڈر ان چیف یعنی افواج کا کمانڈر اس نے قیام کیا ہے اور لشکر کو آمادے باش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بات والی روایت کے جو مغربیوں یورپ کے لشکر کے داخل ہونے کی بات کر رہی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا، اس سے مراد بھی یہی شخص ہو جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔ صفری یعنی یورپی مصر کی طرف چڑھائی کریں گے، پس جب وہ داخل ہوں گے تو سفیانی کی حکومت ہوگی، اور اس سے پہلے ایک شخص خروج کرے گا کہ جو آل محمد کی طرف دعوت دے گا۔ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 208۔ اور ہو سکتا ہے کہ مصری آدمی ان چیف اور جو شخص آل محمد کی طرف دعوت دے گا یہ تینوں الگ الگ افراد ہوں، یا ان تینوں سے مراد ایک ہی شخص ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ احادیث
ایک بات کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مصر میں اسلامی انقلاب آئے گا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تمہیدی کام کرے گا، یا کم از کم مصر کے اندر ایک اسلامی حالت قائم ہوگی اور مصر میں داخلی تبدیلی رونما ہوگی جو کہ خارجی جنگ اور صلح سے مربوط ہوگی۔ مصر کے اطراف میں قطبیوں کے قبضے کرنے سے متعلق احادیث ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات میں فرمایا، قبط کا مصر کے اطراف پہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ مناقب شہر ابن عاشوب سے نقل کیا گیا ہے، بشارت الاسلام صفحہ 42۔ اور مخطوطہ ابن حماد میں جو روایات ہیں صفحہ 78 پر، شاید اس سے بھی مراد یہی ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مصر میں امن کا بالضرور خروج ہوگا، یعنی امن نہ رہے گا۔ خارجہ راوی نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ کیا اس وقت جب امن کا خروج ہوگا کوئی جمع کرنے والا امام نہ ہوگا؟ تو ابو ذر نے فرمایا، نہیں، اس کے ہم جولیوں میں اختلاف ہو چکا ہوگا۔ اور کعب سے روایت ہے کہ مصر میں فتنہ بالضرور ہوگا اور اپنے عروج پر ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر میں اقباط قبائل فتنہ اٹھائیں گے اور وہ اپنی حکومت کے کنٹرول سے نکل جائیں گے، یعنی سول نافرمانی کریں گے اور بعض اطراف پر قبضہ کر لیں گے، اور یہ چیز مصر کے اندر اقتصادی اور امنی بحران پیدا کر دے گی۔ فطری بات یہ ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے خارجی دشمنوں کی تحریک پر ہوگا، کیونکہ اقباط قبائل کی طرف سے مصر کی تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف کوئی اہم اقدام نظر نہیں آتا، مگر بیرونی طاقتوں کی امداد سے، جیسا کہ صلیبیوں کے حملے کے وقت ہوا یا جیسا کہ آج اس زمانے میں ہے۔ اس وقت کو اس روایت یا اسی طرح کی دوسری روایات میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ حذیفہ رحمۃ اللہ سے ایک اور روایت ہے جس میں مصر خرابی سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ بصرہ تباہ ہو جائے گا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ نمبر 28۔ اسی میں ہے کہ مصر کی تباہی دریائے نیل کے خشک ہو جانے سے ہوگی۔ ظاہر یہ ہے کہ بصرہ کی تباہی جس کا ذکر ہے یہ ایران میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تمہیدی حکومت قائم ہونے کے بعد ہوگا، یا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور والے سال میں سفیانی کے عراق پر قبضہ کر لینے کے بعد ہوگا۔ اہل مغرب کی طرف سے مصر میں افواج کا داخل ہونا، عام طور سے مؤلفین نے اس علامت کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں میں درج کیا ہے۔ اس روایات اور اسی طرح سے دوسری روایات میں مغرب سے مراد اسلامی ممالک کا مغرب اور مملکت مغرب میں لیبیا، تونس، الجزائر شامل ہے، لیکن میں نے تمام روایات کی چھان بین کی ہے، لیکن اس مطلب پر کوئی واضح روایت نہیں پائی جاتی، بلکہ بہت ساری روایات ملی ہیں کہ جو فاطمیون کے انقلاب کے دوران مغرب کی افواج کے مصر میں داخل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایک روایت میں نے غیبت طوسی کے صفحہ 278 پر دیکھی ہے، جو کہ قدیم ترین اسناد اور مصادر روائی سے ہے۔ اس میں اہل غرب ہے، اہل مغرب نہیں۔ اہل غرب سے یورپین ممالک مراد ہیں۔ عمار بن یاسر سے ایک لمبی روایت ہے کہ اس میں یہ فقرہ ہے کہ آخری زمانے میں تمہارے نبی کے اہل بیت کی حکومت ہوگی۔ اس کی نشانیاں ہیں، اہل غرب مصر پر چڑھائی کریں گے، پس جب وہ داخل ہوں گے تو اس وقت سفیانی کی حکومت ہوگی۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ شیخ کی روایت اصل ہو، کیونکہ شیخ طوس 460 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، باقی افراد نے اس کے بعد نقل کیا ہے، پس انہوں نے غرب کو مغرب بنا دیا ہے۔ ضروری ہے کہ اہل غرب یا مغرب والوں کی افواج کا داخلہ اس واقعے کے بعد ہوگا کہ جو مصر کے اندر ہوگا، جس کو بہانہ بنا کر خارجی قوتیں مداخلت کریں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوت اور افواج اسلام اور مصریوں کے مخالف ہوں گی، پس جب وہ مصر میں داخل ہونے پر قادر ہوں گی تو یہ سفیانی کے شام پر غلبہ حاصل کرنے کی نشانی ہوگی، اور اس حوالے سے کہ سفیانی کا خروج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے چند ماہ قبل ہوگا، مصر میں اہل غرب کی افواج کا داخلہ بھی ظہور والے سال میں ہی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ مصر میں سفیانی داخل ہوگا اور اس میں بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرے گا۔ بظاہر یہ سفیانی کے بارے میں مبالغہ ہے، کیونکہ اس قسم کا ذکر پہلے مصادر اور ابتدائی حوالوں میں کہیں نہیں آیا ہے۔ البتہ متاخرہ حوالوں میں یہ بات درج ہے، جس طرح بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ الابقا جسے سفیانی حدیث ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مصر کو منبر بنائیں گے۔ ابایۃ الاسدی کی حضرت علی علیہ السلام سے روایت میں یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا، وہ تکیہ لگائے کھڑے تھے اور میں بھی ان کے پاس کھڑا تھا، تو حضرت نے فرمایا
کہ میں ضرور بالضرور مصر میں ممبر بناؤں گا اور دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور عرب کے تمام جگہوں سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دوں گا اور تمام عرب کو اپنے اس عصا سے ہانکوں گا۔ تو ابایۃ الاسدی کہتا ہے کہ گویا آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، اے ابایۃ الاسدی، ایسا نہیں ہے، تمہارا خیال کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ یہ کام میری نسل سے ایک شخص کرے گا کہ جو مجھ سے ہی ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 60۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے متعلق فرمایا ہے کہ پھر وہ مصر کی طرف جائیں گے، پس حضرت مہدی علیہ السلام مصر کے ممبر پر چڑھیں گے اور لوگوں کو خطبہ دیں گے اور زمین والوں کو عدل و انصاف کی بشارت دیں گے۔ آسمان اپنی بارش دے گا، درخت اپنے پھل دیں گے، زمین اپنی انگوری دے گی اور زمین اپنے باسیوں کے لیے زینت کرے گی، مزین و خوشنما ہوگی۔ وحشی جانور پالتو جانوروں کی طرح زمین کے راستوں میں گھومیں گے، یعنی امن میں آ جائیں گے۔ مومنین کے دل میں علم کو ڈال دیا جائے گا، مومن اس علم کا محتاج نہیں ہوگا جو اس کے بھائی کے پاس ہوگا۔ پس وہ دن اس آیت کی تعویل ہوگی، یغنی اللہ کل من وسعتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ کتاب بشارت الاسلام صفحہ نمبر 71۔ ان دو روایتوں سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عالمی اسلامی حکومت میں مصر کو ایک خاص علمی اور تبلیغاتی مرکز کا مقام ملے گا۔ خاص کر روایت میں جو ممبر کی تعبیر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مصر کو فتح کرنے نہ جائیں گے یا اس میں وہاں جا کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا مقصود نہ ہوگا، بلکہ اس لیے جائیں گے کہ مصر آپ کا اور آپ کے اصحاب کا استقبال کرے گا، اور جس طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے جد امجد نے وعدہ دیا ہے کہ وہاں پر ممبر پہ جائیں گے اور مصر والوں اور پوری دنیا والوں کے لیے خطبہ دیں گے۔ مصر حضرت مہدی علیہ السلام کے علم پھیلانے کا ممبر ہوگا، یعنی وہاں سے امام مہدی علیہ السلام کا علم پوری دنیا کو جائے گا، اور علمی سطح کے بارے میں جو کچھ روایات میں آیا ہے تو یہ ٹکراؤ نہیں رکھتا، کیونکہ علم کا معاملہ نسبتی ہے۔ مسلمان اس دور میں خاص علمی مقام پر فائز ہوں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگلا یہ کہ مصر کے دو حرم یعنی حرمین میں حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے علوم وغیرہ کے خزانے اور ذخائر ہیں۔ پہلے درجے کے حوالوں میں یہ روایت درج ہے۔ احمد بن محمد اشعرانی کی روایت ہے جو کہ عمار بن یاسر کی اولاد سے ہیں۔ اس نے محمد بن قاسم مصری سے نقل کیا کہ ابن احمد بن طولون نے باب حرم کی تلاش میں 1000 مزدور لگائے جو کہ 1 سال کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک مرمر کی چٹان تلاش کی اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عمارت تھی اور اس مرمر کی چٹان کو توڑ نہ سکے۔ حبشہ کے ایک اسقف نے اس چٹان پہ فرعونہ میں سے کسی ایک کی زبان سے یہ بات پڑھی کہ میں نے احرام اور برانی کو تعمیر کیا اور میں نے حرمین کو بنایا، اس میں میں نے اپنے خزانے اور ذخائر کو رکھ دیا ہے۔ بس ابن طولون نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا مگر اہل محمد کے قائم علیہ السلام کا، اور پتھر کی پڑیوں کو واپس اس طرح رکھ دیا جس طرح کی وہ تھی۔ اس روایت میں بعض کمزور پہلو ہیں، ہو سکتا ہے کہ راویوں کی طرف سے اضافہ کیے گئے ہوں، لیکن اس میں مضبوط نقاط بھی موجود ہیں کہ جن پہ توجہ دینا چاہیے۔ کتاب اکمال الدین الصدوق صفحہ 564 اور 565۔ مصر کے اخنس کے بارے میں حدیث ہے کہ کنز الاعمال والے نے البرہان کی صفحہ 200 پر تاریخ ابن اساکر کے حوالے سے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصر میں قریش کا ایک آدمی اخنس ہے، اور منادی کی فیض القدیر جلد 4 صفحہ 131 میں کہ نبی امیہ سے ہے، وہ سلطنت حاصل کرے گا، پس اس پر غلبہ کر لیا جائے گا یا اس سے حکومت چھین لی جائے گی۔ کس سے؟ وہ جو قریش کا ایک آدمی اخنس ہے اس سے حکومت چھین لی جائے گی، پھر وہ روم کی طرف بھاگ جائے گا اور روم والوں کے ہمراہ اسکندریہ میں آئے گا اور اسکندریہ میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا، اور یہ اول ملاحم سے ہوگا۔ ملاحم سے مراد وہ واقعات اور حوادث ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے واقع ہوں گے، اور بنی امیہ سے اس جگہ شاید بنی امیہ کا خط اور راستہ مراد ہو۔ مغرب اسلامی اور عصر ظہور کے واقعات۔
حضرت مہدی علیہ السلام کے عصر ظہور کی احادیث میں مغرب والوں کا بہت ذکر آیا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ یہ احادیث ان احادیث سے مخلوط ہیں کہ جن کو مسلمان مصر میں فاطمیون کی حکومت کے قیام سے پہلے روایت کرتے تھے، اور یہ اخبار ملاحم اور حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل سے تھی۔ لیکن بعض احادیث میں اس بات پر ڈس کرتی ہے کہ مغرب والے حضرت مہدی علیہ السلام کے عصر ظہور میں حرکت کریں گے، اور ان روایات کا تعلق فاطمیون کے دور سے باطل بالکل نہیں ہے۔ ایسے قرائن بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ عصر ظہور کے بارے میں ہے۔ ان احادیث میں سب سے زیادہ واضح حدیث بیان کرتی ہے کہ مغرب کا لشکر اردن اور سوریہ میں داخل ہوگا، اور یہ سفیانی کے قیام سے تھوڑا پہلے ہوگا، جیسے کہ ہم پہلے بتائے ہیں۔ مغربی لشکر یا اہل مغرب کے گھوڑوں یا مغربی گھوڑوں یا زرد جھنڈوں کا جو ذکر ہے، ان کے بارے میں روایات کئی دور بیان کرتی ہیں۔ پہلا شام کے اندر، دوسرا سوری عراقی ترکی حدود پر قرقیسیہ کی جنگ میں، اور تیسرا عراق کے اندر۔ مخطوطہ ابن حماد صفحہ 73 پر روایت ہے کہ جب شام کے اندر زرد اور سیاہ جھنڈے آپس میں ٹکرائیں گے تو شام کے باسیوں کے لیے پھٹکار ہے، بوجہ شکست خوردہ لشکر کے، اور ان کے لیے تباہی ہے شکست دینے والے لشکر کی طرف سے، اور ان کے لیے تباہی ہے مشوع اور ملعون کی طرف سے۔ مشوع اور ملعون سفیانی کے اوصاف ہیں، اور یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر ہے۔ قنطرہ کے پاس زرہ اور سیاہ جھنڈے والے ملیں گے، پس وہ جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ فلسطین میں آئیں گے، پس مشرق والوں پر سفیانی چڑھائی کر دے گا، اور جب مغرب والے اردن میں اتریں گے تو ان کا لیڈر مر جائے گا، پس وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ تو جہاں سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا جائے گا، ایک گروہ حج کرے گا، اور تیسرا گروہ اسی جگہ رہے گا کہ جو سفیانی سے جنگ کرے گا۔ سفیانی ان کو شکست دے گا اور وہ سفیانی کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ تحقیق مغرب کا صاحب یعنی حاکم بنی مروان اور بنی قزاعہ سیاہ جھنڈوں کے خلاف سرزمین شام میں اکٹھے ہوں گے۔ جو کچھ ان احادیث سے سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب والوں کی یہ حرکت عربیت کی بنیاد پر یا عالمی سطح پر حضرت مہدی علیہ السلام کی خاطر جو تمہیدی افواج کام کر رہی ہوں گی ان کے خلاف ہوگی۔ ملک شام میں یہ مشرق والوں کے خلاف جو کہ ایرانی ہوں گے جنگ لڑیں گے، ایرانیوں سے شکست کھا کر اردن واپس آ جائیں گے، جیسا کہ ہم نے شام کے واقعات میں ذکر کیا ہے۔ ان کا اس طرح کا کردار عراق کے اندر ہوگا جیسا کہ روایات میں اشارہ ملتا ہے۔ مغرب کی افواج کا قرقیسیہ کے معرکے میں شریک ہونا اجمالی طور پر اسلام کے مفاد میں نہ ہوگا، چاہے یہ فرض کریں کہ یہ ترک کے حامی ہوں گے یا یہ فرض کریں کہ یہ سفیانی کی جانب سے لڑیں گے، کیونکہ قرقیسیہ کی جنگ کے تمام فریقوں مذمت ہوئی ہے۔ اب یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مصر میں مغرب کی افواج داخل ہوں گی تو اس کا وہاں کردار کیا ہوگا؟ تو واضح ہے کہ ان کا مصر میں داخل اسلام اور مصری عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حدود کا دفاع کرنے کے لیے یہ آئیں گے۔ جب مصر کی حکومت اپنی عوام کے حملے کو نہیں روک سکیں گے جو وہ یہود کے خلاف جاری رکھے ہوں گے، تو یہ افواج ان کو روکنے کے لیے داخل ہوگی، یا غیر مسلم عیسائی قبائل کی طرف سے جو کارروائیاں مسلمانوں کے خلاف شروع ہو چکی ہوں گی ان کی مدد کے لیے آئیں گی، یا پھر عرب قومیت کی بنیاد پر مصر کی حکومت ان کو طلب کرے گی۔ جب وہ انقلابیوں کی کارروائیوں سے عاجز آ جائے گی اور داخلی طور پر کنٹرول نہ کر سکے گی، حضرت مہدی علیہ السلام کی تائید کرنے والی جماعتوں کی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی اور اسے اپنے سقوط کا اندیشہ ہوگا، تو مصری حکومت ان افواج کو مدد کے لیے طلب کرے گی۔ واللہ اعلم۔ عراق اور عصر ظہور۔ فتنوں کی آماجگاہ عراق کی اوضاع اور حالات کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عراق جنگ اور فتنوں کا میدان رہے گا، اور یہ آگ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہی بجھے گی، اور یہ 4 دوروں پر محیط ہے۔ پہلا دور ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک لمبی مدت تک جابر اور ظالم حکمران اس پر مسلط ہوں گے، وحشیانہ قتل و غارت گری ہوگی، یہاں تک کہ سیاہ جھنڈے والے امام مہدی علیہ السلام کی تمہیدی افواج اسے آزاد کرائیں گے۔ دوسرا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوگی اور 2 جماعتوں کے درمیان اپنے سیاسی اثر و نفوذ کو بڑھانے کے لیے جنگ ہوگی۔ وہ افراد کے جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمہیدی افواج یعنی خراسانیوں کے حامی ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو ملک شام کے حاکم سفیانی کے حامی ہوں گے۔
تیسرا، سفیانی کا پھر عراق پہ قبضہ ہوگا، عراقیوں کا ایک بار پھر قتل عام ہوگا، پھر یمانیوں اور ایرانیوں کی افواج داخل ہوں گی، سفیانی کے لشکر کو شکست دیں گے اور اسے عراق سے نکال دیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام عراق کو آزاد کرائیں گے، سفیانی کے اتحادیوں کا صفایا کریں گے، اسی طرح خوارج کے گروہوں کو صفایا کریں گے اور عراق کو اپنی حکومت کا مرکز، ہیڈ کوارٹر اور دارالحکومت قرار دیں گے۔ ان 4 ادوار کے دوران کچھ اور واقعات بھی ہوں گے کہ جن کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہے۔ سفیانی سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا مخالف شیبانی خروج کرے گا، 70 صالحین کے ہمراہ پشت کوفہ پر نفس زکیہ کی شہادت، اوف سلمی کا جزیرہ یا تکریت سے خروج، 3 سال تک عراقیوں کو حج پہ جانے سے روک دینا، بصرے کا امام مہدی کے ظہور سے پہلے تباہ ہونا، زمین میں دھس جانا، بغداد اور مصر کا زمین میں دھس جانا، مغرب اسلامی یا غربی قوات کا عراق میں داخل ہونا، سفیانی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک غیر عرب صالح شخص کا معمولی تعداد کے ہمراہ خروج کرنا، شیعہ اور سنیوں کے کئی خارجی گروہوں کا امام مہدی علیہ السلام کے خلاف خروج کرنا، اور سب سے خطرناک خوارج کا وہ گروہ ہوگا کہ جو دیالی ڈویژن میں شہربان کے نزدیک ربیلہ الدسکرہ سے ہوگا۔ ذیل میں ہم ان ادوار کو بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا دور جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، نزدیک ہے کہ عراق والوں کے پاس نہ گندم آئے گی اور نہ درہم، تو ہم نے سوال کیا کہ کہاں سے؟ عجم یعنی غیر حرب کی وجہ سے کہ ان کو اس سے روک دیا جائے گا۔ کتاب بحار الانوار جلد 51 اور صفحہ نمبر 92۔ حدیث میں ہے کہ عراق کی عوام پر ان کے جابر حکمرانوں کی طرف سے مصیبت عظمیٰ آئے گی اور ان کے حکمرانوں کا سیاہ جھنڈے والے خراسانیوں کے ساتھ سخت اختلاف اور جنگ ہوگی، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی کام کر رہے ہوں گے۔ اوپر والی احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی وجہ سے عراق کی مالی امداد بند ہو جائے گی، جس کی وجہ سے قحط ہوگا، اور اس کا ذکر جابر کی روایت میں ہوا ہے۔ جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں نے ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشْتِي مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خوف اور بھوک خاص ہے اور عام ہے، خاص تو کوفے میں ہوگی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آل محمد کے دشمنوں کا خاتمہ کرے گا، اور عام جو ہے وہ شام میں ہوگی جب وہ ایسے خوف اور قحط سے دوچار ہوں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال بھوک حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے اور خوف حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کے بعد۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 229۔ اس کی بظاہر مجھے کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ خاص قحط ہو جس سے کوفے میں آل محمد کے دشمنوں کی ہلاکت ہو، مگر یہ کہ حکومت عراق اقتصادی بحران کا شکار ہوگی کہ جس سے عراق کے جابروں کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ ان ایام میں عراق جن حالات سے دوچار ہے، شاید احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہو۔ مترجم: جس خوف کا ذکر شام میں حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کے بعد سے اختلاف نہیں رکھتا کہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام سے پہلے بھی خوف و ہراس موجود ہو۔ بعد والی روایت میں ہے کہ عراق میں خوف و ہراس حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت سخت ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈانٹ دیا جائے گا لوگوں کو حضرت قائم کے قیام سے پہلے ان کی مصیبتوں پر، گناہوں پر، اس آگ کے ذریعے جو ان کے لیے آسمان میں ظاہر ہوگی اور سرخی جو آسمان پہ چھا جائے گی۔ بغداد اور بصرہ میں زمین دھسنے کی خوف پایا جائے گا، ان کے گھروں کو خراب کیا جائے گا، بصرہ والوں پر تباہی اور بربادی واقع ہوگی، عراق والوں پر ایسا خوف و ہراس کہ اس کے ساتھ کوئی سکون اور قرار نہیں ہوگا۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 221 اور 22۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات ترتیب وار ہوں جس طرح کی روایات میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ خوف و ہراس اور زمین کا دھسنا آسمانی نشانیوں سے پہلے ہو۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی آگ اور آسمان پہ سرخی خدائی نشانیاں ہیں، اس سے بموں کے اور میزائلوں کے پھٹنے کی آگ مراد نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی روایت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جابر حکمرانوں کے دور میں کئی واقعات کا انس بن مالک کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نہروان والوں سے جنگ کر کے واپس آ رہے تو براسا میں اترے
تو وہاں پر فلاتیہ میں ایک راہب تھا کہ جس کا نام حباب تھا۔ جب وہاں پر راہب نے شور اور فوج کی آواز کو سنا تو اپنا فلاتیہ سے اس نے زمین کی طرف جھانک کر دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر دکھائی دیا۔ وہ یہ دیکھ کر چونکا، خوفزدہ ہوا اور جلدی سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا فوج ہے اور اس لشکر کا سربراہ کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام، اہل نہروان کی جنگ سے واپس آئے ہیں۔ تو لوگوں سے گزرتا ہوا جلدی سے آگے آیا اور امیر المومنین کے سامنے آ کے ٹھہر گیا اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، علیکہ السلام، حقا حقا۔ تو حضرت نے کہا کہ تجھے یہ علم کیسے ہوا کہ میں امیر المومنین برحق ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے علماء اور احبا نے ہم کو اطلاع دی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حباب، تو راہب چونکا اور کہا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی ہے۔ حباب نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، پس بتحقیق میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک علی ابن ابی طالب وصیہ۔ پس امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کہاں پر پناہ گزین ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس جگہ فلاتیہ میں پناہ گزین ہوں۔ حضرت نے کہا کہ آج کے بعد اس پہ نہ رہنا اور اس جگہ ایک مسجد تعمیر کر کے اور مسجد کے بانی کے نام پر اس کا نام رکھنا۔ پس ایک شخص نے مسجد تعمیر کی جس کا نام براسہ تھا، پس مسجد کا نام براسہ رکھا گیا۔ اے حباب، تم پانی کہاں سے پیتے ہو؟ امیر المومنین علیہ السلام نے سوال کیا تو حباب نے جواب دیا کہ اس جگہ دجلہ سے پیتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم اس جگہ کسی کنویں یا چشمے کو کیوں نہیں کھود لیتے؟ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم نے جب بھی کنواں کھودا ہم نے نمکین پانی ہی پایا ہے، میٹھا پانی نہیں ملا۔ حضرت نے کہا کہ اس جگہ کنواں کھودو۔ اس نے کنواں کھودا، پس اس میں ایک چٹان ظاہر ہوئی جس کو وہ اکھیڑ نہ سکا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس چٹان کو اکھیڑ دیا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ لذیذ تھا۔ بس حضرت علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے حباب، اس چشمے سے آپ کا پانی ہوگا اور آگاہ رہو کہ تمہاری اس مسجد کے پہلو میں ایک شہر تعمیر ہوگا، اس میں ظالم اور جابر حکمرانوں کی کثرت ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی، یہاں تک کہ اس شہر میں 70,000 زنا ہر رات کیے جائیں گے۔ جب ان کی مصیبت بڑھ جائے گی تو وہ تیری مسجد کی طرف آئیں گے اور اسے خراب کریں گے، پھر اس کو بناؤ، یعنی کئی مرتبہ خراب ہوگی اور کئی مرتبہ بنے گی، اس کو خراب نہ کرے مگر کافر ہوگا۔ پس جب وہ ایسا کرے تو 3 سال ان کو حد سے روک دیا جائے گا اور ان کی سبزیاں جل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑوں کے ایک آدمی کو مسلط کرے گا کہ جو کسی شہر میں داخل نہ ہوگا مگر یہ کہ اس پہ تباہی مچائے گا اور شہر والوں کو ہلاک کرے گا، اور وہ ان پر ایک مرتبہ پھر مسلط ہوگا، پھر 3 سال تک ان کو قحط آئے گا، اقتصادی بحران اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا اور ان میں وہ پھر واپس آئے گا اور بصرے میں داخل ہوگا، وہ کسی کو وہاں نہیں پائے گا مگر اسے ہلاک کر دے گا، بصرہ والوں کو ناراض کرے گا، اور یہ اس وقت جب کہ اس کے خرابے کی تعمیر ہوگی، وہاں جامع مسجد بن گئی تو اس وقت بصرہ والوں کی ہلاکت ہے، اور وہ اسی نہر میں جسے حجاج نے بنایا ہوگا اسے واسط کہا جاتا ہے، اس میں بھی وہی کرے گا، پھر وہ بغداد کا رخ کرے گا، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، لوگ کوفے میں پناہ لیں گے، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا معاملہ کوفے سے زیادہ تشویشناک ہو، پھر وہ اس کے ساتھ ہی بغداد میں داخل ہوں گے، میری قبر کی طرف آئیں گے تاکہ اسے کھود دیں، پس سفیانی ان سے ملاقات کرے گا، ان کو شکست دے گا اور ان دونوں کو قتل کرے گا، اور وہ اپنے لشکر کو کوفہ بھیجے گا اور کوفے والوں میں سے بعض کو اسیر بنائے گا۔ ایک آدمی کوفے سے آئے گا تو وہ ان کو غسیل میں پناہ دے گا، پس جو اس کی طرف آئے گا محفوظ ہوگا۔ سفیانی کا لشکر کوفے میں داخل ہوگا، کسی ایک کو نہ چھوڑے گا مگر اسے قتل کر دیں گے، اور آدمی زمین پر پڑے ہوئے درو سے بھی زیادہ گزرا ہوگا، اسے کچھ نہ کہے گا، یعنی قیمتی در نہ اٹھائے گا، لیکن جب ایک بچے کو دیکھے گا تو اسے پکڑے گا اور اسے قتل کر دے گا۔ پس اس وقت حباب سے توقع اور امید کی جا سکتی ہے، بہت دور ہے، بہت دور، اور بڑے بڑے واقعات اور فتنے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند۔ اے حباب، جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد کر لو۔ کتاب بحار الانوار، جلد 52، صفحہ نمبر 217 سے 219۔ اس روایت میں جو جھول اور اضطراب ہے وہ بڑا واضح ہے، خود علامہ مجلسی فرماتے ہیں
کیونکہ نسخہ بہت مخدوش تھا، پس میں نے خبر کو اس طرح لکھ دیا جس طرح اس میں تھی۔ تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کی سطر پر اشکال وارد ہے، بہرحال اس کی سند کا مسئلہ جو بھی ہو، اس میں ایسے امور ہیں کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عراق والوں پر بڑے مصائب اور مشکلات آنے والے ہیں، جو کہ دوسری روایت میں بھی ہیں۔ کچھ واقعات شاید ہو چکے ہیں، جیسے مسجد براسا کا منہدم ہونا، بغداد میں فساد اور فحشا کا عام ہونا، کردستان یا ایران کے پہاڑوں کی جانب سے اقتدار پہ قابض ہونا۔ گزشتہ صدیوں میں یہ واقعات ہو چکے ہیں، لیکن سفیانی سے متعلق واقعات ابھی ہونے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے قیام سے جو واقعات ہونے ہیں، ان کی علامات اور ان کا ذکر روایات میں آیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ سفیانی کا خروج، حسینی کا قتل ہونا، دنیاوی ملک میں بنی عباس کا اختلاف، نصف ماہ رمضان میں سورج کو گہن لگنا، ماہ رمضان کے آخر میں چاند کا گہن لگنا کہ جو کہ عام حالات کے برعکس ہوگا، بیدا میں زمین کا دھس جانا، مغرب اور مشرق میں زمین کا دھسنا، سورج کا زوال کے وقت عصر کے درمیانی اوقات تک رک جانا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، 70 صالحین کے ہمراہ نفس زکیہ کا پشت کوفہ پہ قتل ہونا، رکن و مقام کے درمیان ہاشمی کا ذبح ہونا، کوفے کی مسجد کی دیوار کا منہدم ہونا، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا، یمانی کا خروج، مغربی کا مصر میں ظاہر ہونا، ان کا شامات پہ قبضہ کرنا، ترک کا جزیرے پہ اترنا، روم کا رملہ میں اترنا، مشرق میں ایک ستارے کا طلوع ہونا کہ جو اس طرح چمکے گا جس طرح چاند چمکتا ہے، پھر وہ بڑھے گا یہاں تک کہ اس کی دونوں طرفین ملتی نظر آئیں گی، اس کی سرخی کی جو آسمان میں ظاہر ہوگی آفاق میں پھیل جائے گی، مشرق میں ایک لمبی آگ ظاہر ہوگی کہ جو فضا میں 3 یا 7 دن رہے گی، عربوں کا عنان حکومت چھوڑ دینا اور پھر اپنے شہروں کا حاکم بننا، اجمیوں کی حکومت سے باہر آنا، مصر والوں کا اپنے حاکم کو قتل کرنا، شام میں تباہی مچنا، شام میں 3 پرچموں کا اختلاف، عرب کی جانب سے گھوڑوں کا آنا، ہیرا کے میدان میں ان کا باندھنا، مشرق کے سیاہ پرچموں کا تیرا کی طرف آنا، فرات میں سیلاب آنا، یہاں تک کہ کوفے کی گلیوں میں پانی داخل ہو جانا، 60 جھوٹوں کا خروج کہ جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعوے دار ہوگا، آل ابی طالب سے 12 افراد کا خروج کہ جن میں سے ہر ایک اپنے لیے امامت کا دعویٰ کرے گا، ڈر اور خوف کہ جو عراق و بغداد والوں پہ چھا جائے گا، اموال، جانوں اور شرات کا نقصان عام، وقت بے وقت مکڑیوں کے غول ظاہر ہونا کہ جو غلوں کو تباہ کر جائیں گے، اس پانی کی کمی کہ جس سے لوگ زراعت کرتے ہوں گے، عجم کے 2 گروہوں میں اختلاف، ان کے درمیان قتل عام، غلاموں کا اپنے آقاؤں کی اطاعت سے نکل جانا، ان کی طرف سے غلاموں کا قتل عام، بدعتوں والی ایک قوم کا بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو جانا، سادات کے ملک میں غلاموں کا قبضہ، آسمانوں سے ایک آواز کہ جسے زمین والے سنیں گے، ہر زبان والے اپنی زبان میں سنیں گے، سورج کی آنکھ میں سینہ اور چہرہ ظاہر ہوگا جسے لوگ دیکھیں گے، کچھ مردوں کا قبروں سے اٹھنا، پھر ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جانا، پھر اس کا خاتمہ ہوگا، 24 دن مسلسل بارشوں سے زمین مردگی کے بعد زندہ ہو جائے گی، آباد ہوگی، اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے شیعوں میں سے جو حق کے معتقد ہیں ان کی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، پس وہ اس وقت جانے گی کہ جب مہدی علیہ السلام مکے میں ظہور فرما چکے ہوں گے اور وہ آپ کی مدد کے لیے آپ کا رخ کریں گے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ مشروط، جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو ان سب کو جو کہ اصول، روایات، احادیث سے ثابت ہیں نقل کر دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ کتاب الارشاد صفحہ 236، کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 219 اور 221۔ شیخ مفید نے جو علامات نقل فرمائی ہیں ان میں سے کچھ بالکل ظہور کے قریب سے متعلق ہیں اور کچھ علامات بعیدہ ہیں، ان کا ظاہر ہونا اس ترتیب سے نہیں ہے جس طرح شمار کیا ہے، مثلا نفس زکیہ رکن و مقام کے درمیان ہاشمی کا قتل ظہور سے وہ ہفتہ قبل ہوگا، بلکہ وہ در حقیقت حرکت ظہور کا حصہ ہوگا کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا پیغام لے کے جائے گا۔ کچھ وہ علامتیں ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے صدیوں پہلے کے واقعات سے مربوط ہیں، جیسے بنی عباس کا اختلاف، مغربی کا مصر میں داخل ہونا اور شامات پر فاطمیوں کے انقلاب کے دوران قبضہ کرنا۔
انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم عراق میں اسلامی حکومت کے قیام کے یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت میں مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔